بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں آپ حضرت زکریا علیہ السلام کی باب میں پڑھ چکے ہیں۔ آپ کا نام یحییٰ اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا تھا، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اے زکریا ہم تجھے ایک ایسے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے کسی کو اس کا ہم نام پیدا نہیں کیا، گویا دنیا میں سب سے پہلے آپ ہی کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ قرآن کریم کے 4 سورتوں میں آپ علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی اکلوتے بیٹے اور حضرت مریم کے خالہ زاد بھائی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حسنہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیسیٰ دونوں سگی بہن تھی۔ آپ علیہ السلام کی بچپن ہی سے بہت نیک تھے۔ جب دوسرے بچے آپ علیہ السلام کو کہنے کے لیے بلاتے تو آپ علیہ السلام فرماتے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کا زیادہ حصہ جنگلوں میں بسر ہوا۔ آپ علیہ السلام وہاں درختوں کے پتے اور شہد وغیرہ کھا کر گزارا کرتے تھے۔ جنگل ہی میں آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے یحییٰ اس کتاب یعنی تورات کو پوری قوت سے سنبھالے رکھنا، اور ہم نے اسے بچپن ہی سے دین کے سمجھ اور اپنے پاس سے رحم دلی اور پاکیزگی عطا کی تھی، اور وہ بہت پرہیزگار اور اپنے ماں باپ کا بڑا خدمتگار تھا، اور وہ سرکشی اور نافرمانی کرنے والا انسان نہیں تھا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شوق و ذوق، رحم دلی اور محبت عطا فرمائی تھی۔ وہ صاف ستھرے، پاکیزہ اور پرہیزگار تھے۔ حدیث میں ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کبھی گناہ نہیں کیا، نہ گناہ کا ارادہ کیا۔ اللہ کی خوف سے روتے روتے رخساروں پر آنسو کی وجہ سے نالیاں بن گئی تھی۔ آپ علیہ السلام ذرا بھی مغرور نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام کی ایسی نبی ہے جنہوں نے تمام عمر شادی نہیں کی۔ تورات کی احکامات پر عمل کرنے کے لیے آپ نے وعظ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کوئی آدمی آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا تو پہلے آپ علیہ السلام پہلے اسے غسل کا حکم دیتے، پھر توبہ کراتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یحییٰ بن زکریا کو اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں کا خاص طور پر حکم فرمایا تھا۔ وہ 5 باتیں یہ تھی، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو، نہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، اور سمجھ لو کہ جیسے تمہیں اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں روزی دیتا ہے تو تم صرف اس کی عبادت کرو۔ تم خشوع و خضوع سے نماز ادا کرو، کیونکہ جب تک تم نماز میں کسی دوسری طرف متوجہ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ بھی برابر تمہاری طرح رضا اور رحمت سے متوجہ رہے گا۔ روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ دار کی مثال اس شخص کی طرح
طرح ہے جو ایک جماعت میں بیٹھا ہوا اور اسی کے پاس مشک کی تیلی ہو، وہ مشک سب کو اپنی خوشبو سے مست کرتے رہے گی، اور وہ روزہ دار کی منہ کی بو کا خیال نہ کرو، وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ پاک ہے۔ اپنی مالوں میں سے صدقہ نکالا کرو، کیونکہ صدقے سے آدمی دشمنی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، کیونکہ ذکر کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسی کوئی دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی سے اس کا پیچھا کر رہا ہو، اور ذکر کرنے والا بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے کر دشمن سے محفوظ ہو جائے۔ بلا شبہ انسان کی دشمن شیطان کے مقابلے میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جانا ایسا ہے جیسی کسی مضبوط قلعے میں محفوظ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سی انبیاء پیدا فرمائے، مگر اس قوم نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب کا مستحق کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نبی کو شہید کرے، ایسی شخص قتل کرے جو بلائی کا حکم کرے اور بری باتوں سے رکے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ قوم کس قدر بدبخت اور بدقسمت تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہیرودس بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کی بھتیجی بہت خوبصورت تھی۔ وہ اکثر اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہیرودس کے پاس آتے رہتی۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ دونوں نے آپس میں نکاح کرنا چاہا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے انہیں اس ناجائز کام سے روکا اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، شریعت کے رویے سے تم دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ لڑکی کی والدہ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ بات بری لگی اور آپ علیہ السلام کی دشمن بن گئی۔ اس نے بیٹی سے کہا، بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہے کہ یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹوا کر اسی کے سامنے منگوائے۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر لے آؤ۔ جلاد گیا اور آپ علیہ السلام کو شہید کر کے سر کاٹ کر لے آیا۔ آپ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ 23 سن کا ہے۔ انہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 541 سال پہلے ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بنی اسرائیل نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ بادشاہ کے ساتھ مل کر آپ علیہ السلام کے خلاف محاذ بھی قائم کیا، اور دیکھتی آنکھوں اپنی ہی نبی کو شہید کر دیا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، نبی کو شہید کرنے والوں پر ضرور برستی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر سے خون تیزی سے بہنا شروع ہوا۔ خون کا سلسلہ جب نہ رکا تو اسی دور کے ایک اور نیک بادشاہ کو یہ اطلاعات ملی۔ اس نے ان لوگوں پر چڑھائی کر دی اور جتنے لوگ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قتل میں شریک تھے ان سب کو قتل کر دیا، اور ان کے علاوہ 70,000 بنی اسرائیل کو بھی قتل کیا۔ تب کہیں جا کر سر کی خون کو قرار نصیب ہوا۔ قتل ہونے والوں میں وہ بادشاہ اور اس کی بھتیجی اور اس کی ماں سب شامل
شامل تھی۔ یہ تا قدرت کا انتقام آپ کا سر مبارک شام کے شہر دمشق کی تاریخی مسجد عمومی میں مدفون۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی میں بھی بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہمارے ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچے۔ شکریہ۔